خطبہ جمعہ کے عنوان سے مسجد حاضہ میں جمع ہے۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس دن کو دیگر ایام کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے کہ اس دن کو دنوں کے سردار کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مؤمنوں کے لیے ایک نصیحت، ایک پیغام کا اہتمام کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان آئندہ جمعے تک اپنی اصلاح کر سکے، اپنا محاسبہ کر سکے، اپنا تزکیہ کر سکے۔ مگر جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے وہ بابرکت مہینہ، اور اس کی یہ بابرکت گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ گنتی کے چند دن کب ختم ہو جائیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آج کا جمعہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہو یا نہ ہو۔ مگر نصیحت کے لحاظ سے کوشش کروں گا کہ اگر یہ جمعہ آخری جمعہ ہو تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو پیغام دینا ہے، جو نصیحت اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر رکھی، وہ یاد دہانی جو اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو اس ماہ کے ذریعے دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس نصیحت کو اپنے آگے رکھو اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے پیش کرو۔ یہ ماہ مبارک جس کو رمضان کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، یعنی کہ روزہ۔ مگر اس ماہ مبارک کو جو امتیاز حاصل ہوا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے تھا۔ وہ کتاب جس کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام کہا، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں بشارت اس سے آنے والی پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، اس کتاب کو بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل کیا۔ صحیح احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر کتابیں جو اتاری وہ بھی رمضان کے مہینے میں اتاری، مگر ان کے اتارنے سے اس مہینے کی شان کے اندر کوئی فرق نہ پڑا۔ مگر جب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا تو جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا وہ لیلۃ مبارکہ بن گئی۔ جو فرشتہ اس وحی کو اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آیا وہ امین کے نام سے قرار دیا گیا، نزل بہ الروح الامین۔ اور جس اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ جو لوگ اس قرآن کے اوپر چلتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کی فضیلت اپنی الگ جگہ۔ مگر آج ایک عمومی گفتگو کے اندر اس کتاب کے ذریعے سے جو پیغام اللہ رب العزت اس امت محمدیہ کو دینا چاہتا ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف برہان آ گیا، وہ دلیل آ گئی کہ جس کے ذریعے سے تم فرق کر سکو حق و باطل کے اندر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور بے شک ہم نے تم پر نازل کیا ایک نور، ایک واضح دلیل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس آیت میں برہان کے نام سے موسوم کیا اور اس کو ایک روشن بیان کرنے والا قرار دیا۔ تو یعنی انسانیت کے لیے جو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے جس کتاب کو پسند کیا اور اسے نازل کیا، تو اس کے اندر اس امت محمدیہ کے لیے تمام براہین موجود ہیں۔ یہ ایک روشن کتاب ہے، واضح دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے اور اس کی کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کیا، اس کی کتاب کو تھامے رکھا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، سرفراز کرے گا، اپنے فضل میں ان لوگوں کو داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا۔ یعنی جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی، جس کو برہان بنا کر بھیجا، ایک روشن بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت مؤمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اس کو تھامے رکھنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا رب تمہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اپنے فضل سے تمہیں سرفراز کرے گا اور تمہیں سیدھی راہ کے اوپر، اپنی راہ کے اوپر جسے صراط مستقیم کہا، اس پر چلائے گا۔ تو جو لوگ اس کتاب سے تمسک اختیار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مزید اللہ رب العزت سے بھی ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اللہ رب العزت کی رسی کو یعنی کہ قرآن کریم کو تھامے رہو، اس سے تمسک کامل رکھو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، جدا جدا نہ ہو۔ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو نصیحت بھی کرتی ہے، اسی لیے اس کتاب کا ایک نام موعظہ بھی ہے، یعنی کہ نصیحت۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا جو سینوں کے اندر ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت مؤمنین کے لیے۔ یعنی کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت کرتی اپنے پڑھنے والے کو، اپنے سننے والے کو۔ اور دلوں کے امراض، وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، ان کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ وہ بیماریاں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے نیک اعمال کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا، جیسے کہ اپنے دل میں حسد کو رکھنا، کینہ کو رکھنا، بغض کو رکھنا، عداوت کو رکھنا، اس طرح کی دیگر بیماریاں۔ یہ قرآن ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا، یہ بندے کو نصیحت کرتا کہ تیرے رب کا یہ فرمان ہے اور تو اس فرمان کی مخالفت کر رہا، اپنے رب سے بغاوت کر رہا، ٹھہر جا، رک جا، اپنی اصلاح کر لے۔ مگر انسان کا یہ دل کبھی اس ہدایت کو قبول کر لیتا اور رک جاتا اپنے رب کی سرکشی سے، اور بعض اوقات یہ انسان کا نفس باغی بن جاتا،
ایک طاغی بن جاتا، طغیانی کے اندر اس قدر مست ہو جاتا کہ وہ اپنے خالق کی، اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتا۔ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کی یہ بابرکت راتیں، یہ وہ مہینہ کہ جس کے دنوں کو اللہ رب العزت نے، جس کے نہار کو اللہ رب العزت نے روزے کے ساتھ مزین کر دیا، اور اس کی راتوں کو قیام اللیل کے ساتھ سنوار دیا۔ اس کی راتوں کو بھی قرآن کی تلاوت ہوتی، اور اس کے دنوں میں بھی بندہ حسب استطاعت قرآن کی تلاوت کرتا۔ ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا، پکارتا، آواز لگاتا، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے حصول کرنے والے، اے نیکی کرنے کے خواہش مند طلبگار، آگے بڑھ، قدم بڑھا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او نافرمان، او بغاوت کے طلبگار، او اپنے رب کے نافرمان، بس کر، رک جا، اپنی حد کو پہچان۔ مگر انسان کا دل روزہ رکھنے کے باوجود بھی اور راتوں کے قیام کے باوجود بھی اس قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا، اللہ رب العزت کے اس پیغام پر توجہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب کے لیے پیغام ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ یہ ان کے دل ہیں جو اندھے ہو گئے۔ کس چیز سے اندھے ہو گئے؟ اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان کامل نہیں لاتے، اپنے رب کے فرامین کو جاننے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ ان کا نفس اس چیز کے اوپر آمادہ ہوتا ہی نہیں کہ یہ بندہ نیکی کا کام کرے۔ وہ جانتے بوجھتے تو بہت کچھ، مگر نہیں کر پاتے تو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول، اپنے نفس کو اپنے رب کی سرکشی سے نہیں روک پاتے۔ اور قرآن اس چیز کا علاج بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا قرآن جو کہ شفا ہے، وہ رحمت ہے مؤمنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں ظالم کرتا اپنے ظلم کی وجہ سے سوائے اپنے خسارے میں اضافہ۔ تو ٹٹولے اپنے دلوں کو، جھانکے اپنے گریبانوں میں کہ آیا یہ قرآن کی آیات مجھے مخاطب کر رہی ہیں، کیونکہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا، یہ سب کو مخاطب کرتا ہے۔ کبھی ایمان والا کہہ کر، کبھی کسی مسلمان کے نام سے موسوم کر کے، یا کبھی انسانیت کے نام سے۔ الغرض یہ قرآن اپنے قاری کو مخاطب کرتا، اپنے سننے والے کو مخاطب کرتا، اپنے پڑھنے والے کو مخاطب کرتا، اور مختلف پیراؤں میں، مختلف اس اسالیب میں اور مختلف انداز سے گاہے بگاہے نصیحت کرتا۔ مگر مؤمنین جو اللہ رب العزت کی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اس کتاب کو پڑھتے، جو اللہ رب العزت کی اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اور بے شک وہ مؤمنین کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل نظر اٹھتے،
ان کے دل کانپ جاتے اپنے رب کے ذکر سے، ان پر سکتہ طاری ہو جاتا اپنے رب کے خوف سے، اس کی خشیت سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آیات کی تلاوت کی جاتی، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو آیات اس بندے مومن کے ایمان میں اضافہ کر دیتی، اس کے ایمان کو بڑھا دیتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ مومن اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اگر میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں تو یہ قرآن میرا وصف بیان، یہ قرآن کی آیت میرا وصف بیان کر رہی کہ مومنین تو بے شک وہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو ان کے دل مارے خوف کے کانپ جاتے، لرز جاتے، ٹھٹر جاتے، اور جب اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی، جب اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھا جاتا تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ آیا میرے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں؟ کرے اپنا محاسبہ۔ اگر نہیں، ایام معدودات، ابھی بھی گنتی کے چند دن باقی ہیں، کچھ شمار کیے ہوئے دن باقی ہیں، کر لیجئے اپنی اصلاح۔ جس کتاب کو اللہ رب العزت نے اس امت پر نازل کیا، اس کتاب کو اپنائیے، اس پر تمسک اختیار کیجئے، اس رسی کو جس کو اللہ رب العزت نے حبل اللہ المتین، ایک مضبوط رسی کہا، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اگر آج یہ کام نہیں کیا، اگر آج اس فکر پہ اپنے کان نہیں دھرے، اگر آج اس پیغام کو جس طرح پہلے پیغام اور نصیحت سنتے رہے، اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا، تو جان لیجئے یہ ماہ گزر جائے گا، یہ گنتی کے چند دن گزر جائیں گے، مگر حسرتیں، ندامتیں، تمنائیں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دامن گیر رہیں گی۔ اور اس کا ادراک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کرواتا۔ اللہ رب العزت انسان کو جب کسی نعمت سے سرفراز کرتا اور انسان اس میں سرکشی اختیار کرتا، بغاوت کرتا، اپنے رب کا ناشکرہ بنتا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اس دنیا میں بھی سبق سکھاتے اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے پشیمانیاں، ندامتیں اور حسرتیں ہوتی۔ یہ مہینہ تو گزر جائے گا، مگر اگر ہم اپنے رب کی طرف نہ لوٹے، اس چیز کو ہم نے نہ اپنایا جس کا تقاضا ہمارے رب نے ہم سے کیا، تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے آمین 3 دفعہ کہا۔ سوال کرنے پر پوچھا گیا اس عمل کے متعلق کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا جبرائیل نے بدعا کی اور میں نے اس بدعا کے اوپر آمین کہا۔ اس میں سے ایک بدعا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا،
جس نے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو، ساعتوں کو پایا، اس کے لیل و نہار کو پایا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور اس کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور اس کے باوجود بھی اس کو بخشا نہ گیا، تو کیا خیال ہے یہ شخص خسارہ پانے والا ہے یا نفع مند ہے، فائدہ حاصل کرنے والا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں مغفرت کا حصول کس طرح ممکن کہ انسان اس اصل کی طرف لوٹے جس کو اس کے رب نے اس کے لیے نازل کیا، اس دستور کو اپنائے جس دستور کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، اس آئین کو اپنائے جس آئین کو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے پسند کیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے سے بھی اس کو خبردار کر دیا، مگر بات وہیں آ کے رک جاتی کہ انسان دیکھتا تو بہت کچھ، مگر اس کا یہ اندھا دل اس بات پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ انسانی جسموں کے اندر ایک خون، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو تمام انسان کا جسم صحیح ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا، اس کے اندر خرابی ہے، فساد ہے، نقص ہے، عیب ہے، تو وہ عیب انسان کے پورے جسم کے اندر ہے، وہ خرابی، وہ فساد انسان کے پورے جسم میں ہے۔ الا وہی القلب، جان لو، خبردار ہو جاؤ، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت پوست کا ٹکڑا انسانی دل ہے، اس دل کی اصلاح کیجیے، اس دل کو ٹٹولیے، اس دل کے اندر جھانکیے۔ اللہ رب العزت انسانی صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو بعد میں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے جسموں کو نہیں دیکھتا، مگر جس چیز کو دیکھتا وہ انسان کے دل کے اندر موجود تقوی کو دیکھتا۔ اگر اس دل میں اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے، اگر اس دل میں اللہ رب العزت کی خشیت موجود ہے تو وہ انسان سرفراز ہے، کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اگر نہیں تو پھر جان لے کہ اس فساد کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، آج اس دل کو مرہم لگانے کا وقت آ گیا، آج اس دل کی اصلاح کرنے کا وقت آ گیا، کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اس دل کا محاسبہ اللہ رب العزت کرے۔ اپنے اعمال کو تولیے قبل اس کے کہ ہمارے اعمالوں کو تولا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت قرآن کہ جس کے بارے میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو وہ انسان، وہ پہاڑ اللہ رب العزت کے خوف سے پھٹ جاتا۔ مگر انسان کا وہ دل کہ جس نے اس کلام الہی کو اپنے دل میں جگہ دی، کہ جس نے اس کلام الہی کو اپنے دل میں توقیر دی، عزت دی، وہ دل اللہ رب العزت کے خوف سے کیوں نہیں پھٹتا؟ وہ دل
اللہ رب العزت کی خشیت سے کیوں کانپ نہیں اٹھتا؟ وجہ صرف یہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کر دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کو دیا اپنے اختیار کیے ہوئے بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو. تو پھر فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان شمار کیے ہوئے بندوں میں سے، ان چنے ہوئے بندوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، درمیانی راہ پر ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں، ان چنے ہوئے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو سبقت لی جانے والے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، 3 گروہوں کا ذکر کیا. ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العزت نے چنا اور یہ کتاب دی. پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے. انہوں نے ان چیزوں کو بھی کر ڈالا جن کے کرنے سے ان کے رب نے منع کیا تھا. ان حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھے کہ جن کے بارے میں ان کے رب نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا. اور وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کام بھی وہ چھوڑ بیٹھے. یعنی حلال اور حرام میں تمیز نہ کی، واجبات و فرائض کو بھی چھوڑتے رہے، محرمات اور مکروہات کو بھی کرتے رہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ظالم قرار دیا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. ان کے پاس کلام الہی پہنچ چکا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے، جس چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاتے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لاتے. مگر ایسا نہ کیا تو ظالم قرار پائے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا گروہ، دوسرا طبقہ جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، اس میں دوسرا گروہ وہ تھا جو درمیانی راہ والا تھا. میانہ روی سے انہوں نے کام کیا کہ جن چیزوں کے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا وہ بجا لائے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ان سے رک گئے. مگر کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ان سے سرزد ہو گئیں، جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہ کیا تھا. یہ درمیانی راہ والے. مگر آخری گروہ، اس کا کیا کہنا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے اپنے رب کے اذن سے، اس کی توفیق سے، کہ جن چیزوں کے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا احسن طریقے سے ان کو بجا لائے، اکمل طریقے سے ان کو مکمل کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا. اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ان چیزوں سے بھی رک گئے، اور ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں سے بھی رک گئے جس میں شک و شبہ پایا گیا. حالانکہ وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، مکروہ نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی شک جب دل میں آ گیا تو ان چیزوں سے بھی رک گئے. تو اللہ رب العزت نے ایسے گروہ کو، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، اس کا وارث بنایا، تو وہ لوگ سبقت لے گئے نیکی کے کاموں کے اندر. اور یہی اللہ رب العزت کا فضل کبیر ہے. آئیے محاسبہ کیجیے اپنا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم دیا، ہمیں بھی یہ توفیق دی
کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس کی تلاوت کو سن سکیں، اپنے ایمان کو بڑھا سکیں۔ تو اس تلاوت نے میری روح پر کیا اثر کیا کہ آیا اس کلام الہی کی مٹھاس کو میں نے محسوس کیا، اس کی شیرینی سے میں نے تلذذ حاصل کیا، یا جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ وقتی طور پر تھا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، ٹٹولیے، یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے، نہیں معلوم کہ یہ مہینہ کب اختتام پذیر ہو جائے۔ اس مبارک دنوں میں کہ جس کے دنوں کو اللہ رب العزت نے روزے کے ساتھ مزین کر دیا، اور جس کی راتوں کو قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ مزین کر دیا، ہمیں یہ موقع دوبارہ میسر آئے یا نہ آئے تو جو حاصل وقت ہے اس پر توجہ دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے پڑھنے والے مؤمنوں کی مثال بھی بڑی عجیب انداز میں اپنی نبی کی زبان سے پیش کی۔ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب۔ مومن کی مثال کون سے مومن کی؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سترنگے کی، جیسے کہ نارنگی کی پھل ہے، جس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ اور جس کی خوشبو بھی بڑی عمدہ۔ عرب کے یہاں پہ یہ پھل دیگر پھلوں کے مقابلے میں ایک فضیلت رکھتا ہے، ان کو یہ پھل بہت مرغوب ہے، پسند کرتے ہیں، اور اسی ثقافت، اسی عادت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترنگی کی مثال کو سامنے رکھا اور مومن کی مثال کو بیان کیا کہ وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا، اس کو پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا، اپنی زندگی کو گزارتا، اس کی مثال اس سترنگی جیسی ہے کہ جس کی خوشبو بھی بڑی عمدہ اور جس کا ذائقہ بھی بہت عمدہ۔ یہاں پہ خوشبو سے مراد یہ کہ جب انسان اس پھل کو تناول کرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے منہ سے اس کی خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے اس کی مہک آتی ہے، اور وہ مہک دوسرے لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ اس نے سترنگے کو کھایا ہے، اس نے اس پھل کو چکھا ہے۔ تو جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت اس کی خوشبو سے دوسروں کے بھی ناکوں کو مہکا دیتے، اس کے پڑھنے کی مٹھاس، اس کی شیرینی دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، اور آخرت میں اس شخص کا اجر کہ جس طرح اس پھل کا ذائقہ بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی پسندیدہ، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، تو اس شخص کا اختتام، اس کا انجام بھی بڑا عمدہ ہوگا۔ یہ مومن کی مثال ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر دوسرے مومن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، وَيَعْمَلُ بِهِ، مگر قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کالتمری، اس مومن کی مثال کھجور جیسی ہے کہ جس کا ذائقہ تو بڑا میٹھا مگر اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کھجور جس سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اس کا ذائقہ تو بڑا میٹھا ہے مگر اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کیا مراد؟ یعنی اس انسان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتا نہیں، تو لوگوں کو اس کی نصیحت، اس کا پیغام، اس کی شیرینی سے کیسے لطف اندوز کروا سکتا، مگر وہ قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنے رب کے فرامین کو بجا لاتا ہے،
تو بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، مایوسی اس کو نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال دی۔ یہاں پر بہت غور طلب پہلو ہے کہ پہلے مومن کی مثال دی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر مومن کی مثال دی جو قرآن تو نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب منافق کی مثال دی جا رہی ہے، وہ منافق جو کہ قرآن پڑھتا ہے، وہ منافق جو خالی قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کے ریحانہ، پھول کی جیسی، کہ جس کی خوشبو تو بڑی عمدہ مگر اس کا ذائقہ نہایت کڑوا اور بدترین۔ وہ منافق جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ایک پھول کی طرح دی کہ جس کی خوشبو سے، جس کی مہک سے لوگ لطف اندوز تو ہوتے ہیں۔ اس منافق کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگ اللہ رب العزت کے اس کلام کی شیرینی کو محسوس کرتے، اس کی مٹھاس کو پاتے، مگر یہ قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ آخرت میں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اس دنیا میں اس منافق کو کوئی فائدہ حاصل نہیں، جیسے کہ اس پھول کی مثال جس کی خوشبو تو بڑی عمدہ مگر اس کا ذائقہ بہت کڑوا۔ اور پھر منافق کی مثال پیش کی جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، کالحنظلۃ، اس پھل کی طرح کہ جس کا ذائقہ بھی نہایت کڑوا اور جس کی بدبو بھی نہایت کریہ۔ وہ پھل جس کی بدبو بھی، جس کے اندر سے اٹھنے والی بو انسان اس کو ناپسند کرتا اور اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا۔ یہ اس منافق کی مثال اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے نبی نے پیش کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو مؤمنین میں شمار کرواتے ہیں تو سوچئے میں کون سا مومن ہوں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یا وہ مومن جو خالی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کو نہیں پڑھتا۔ فضیلت درجے کا حصول آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر، اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت دینے والے آ گئے اور نصیحت کر کے چلے گئے۔ اب باری آپ کی ہے کہ آپ کتنا وقت صرف کرتے۔ ایک جلیل القدر تابعی احنف ابن قیس، بڑے برگزیدہ تابعی گزرے ہیں، ان کی مثال پیش کی جاتی ہے برد باری کے اندر۔ ایک روز علمی مجلس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ایک فرمان سامنے آیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک پس تحقیق ہم نے کتاب نازل کی جس کے اندر تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ رک گئے، کہا لاؤ اللہ رب العزت کی کتاب کہ آج میں اپنا تذکرہ ڈھونڈوں اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے میرا تذکرہ کیسے کیا۔ لاؤ آج مصحف میں تلاش کروں اپنا تذکرہ کہ میں کن لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، ان آیات سے گزرے جن کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کافرین کا ذکر کیا، تو کہنے لگے یا رب والعیاذ باللہ، اللہ رب العزت سے اس کی پناہ کو طلب کیا، کہا میرا شمار ان لوگوں میں نہیں۔ پھر مزید آیات کی تلاوت کرتے رہے، پھر ان لوگوں کے تذکرے پہ پہنچے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں۔ پھر اللہ سے اس کی پناہ طلب کی، پھر تذکرہ پڑھنا، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ رب العزت کے وعدے، اس کی وعیدوں سے گزرے،
اللہ رب العزت کے ان وعدوں سے جب گزرے جن میں اللہ رب العزت نے اپنی بہشتوں کا، اپنی جنتوں کا تذکرہ کیا، تو اس کا سوال کرنے لگے. اور جب اللہ رب العزت نے آگ کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت سے آگ سے اور جہنم سے پناہ طلب کرنے لگے. جب اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ پہنچے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں اور اسی حال میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، رک گئے. اللہ رب العزت نے اس چیز پر مزید استقامت مانگنے لگے، سوال کرنے لگے. ابھی رکے نہیں، قرآن کی ورگردانی جاری ہے. آخرکار اس آیت پہ پہنچ گئے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال کو بھی خلط ملط کر دیا، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، بس قریب ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم. کہا یہ ہے ہمارا تذکرہ، یہ ہے وہ مقام جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ ہمارا شمار اگر ہم اصلاح کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمارے اعمال ایسے کہ نیکی کے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں، مگر اللہ رب العزت سے ہم توبہ تائب ہوتے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دیتا. اور بے شک اللہ رب العزت بڑا غفور اور رحیم. سوچئے، اس سبق آموز نصیحت کو لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس تذکرہ کو، اس نصیحت کو ہم پر نازل کیا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے بھی تذکرہ ہے، نصیحت ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اس نصیحت کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس قرآن کے مطابق، اس قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. وقت اپنے انتہا کو پہنچا. باتیں تو بہت ساری کرنے کو، مگر وقت کی قلت کی بنا کے اوپر اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے. قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت کے فرامین گاہے بگاہے قرآن مجید میں یہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے. چند کا تذکرہ کر سکا، بہت ساری باتیں رہ گئیں. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، ہمارے غموں، ہمارے پریشانیوں کا مداوا بن جائے، کہ ہم قرآن پڑھیں اور اللہ رب العزت ہمارے ہموم کو، ہمارے غموم کو، ہماری تکالیف کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے، تو پھر حقیقی معنوں میں اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس کتاب کے تقاضوں کو بجا لانا ہوگا، اس اللہ کی مضبوط رسی کو اچھے طریقے سے تھامنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا، والقرآن حجۃ لک او علیک، تو بروز قیامت یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہوگا اگر ہم نے اس کو تھام لیا. یہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا سفارشی ہوگا، یہ اللہ رب العزت سے مخاصمہ کرے گا، جھگڑے گا. اگر ایسا کر لیا تو وارے نیارے ہوگا. اگر نہیں تھاما اس قرآن کو تو یہ قرآن کا شکوہ ہوگا جو کہ اللہ نے اپنے رسول کی زبانی قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا. وقال الرسول یا رب،
اس دن رسول کہیں گے اے میرے رب ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذو، پکڑا اس قرآن کو، لیا اس قرآن اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اتخذو ھذا القرآن مہجورا، یعنی کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ تو جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دے جو منزل من اللہ ہو، اس کلام الہی کو چھوڑ دے کہ جس سے بڑھ کر سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا کہنے والا سچوں سے بڑھ کر سچا، تو کیا وہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ کیا وہ قوم کامرانی حاصل کر سکتی ہے؟ کیا وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ بھی دانش مند ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔